اور ایمرجنسی کے اندر بیرسٹر گوہر ان کے وکیل تھے، ان کو پارٹی حوالے کی۔ یہاں پہ تو چیئرمین سمیت تمام جتنے عہدیدار تھے سارے ہی آلموسٹ گرفتار تھے۔ نشاط صاحب نے کچھ آئینی پوائنٹ اٹھائے تھے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر۔ اب وہ جو آئینی پوائنٹس ہیں، یہ جو آپ کویسچن کر رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کو انٹرا پارٹی الیکشن کا کہہ رہے ہیں، اس کی لیڈرشپ ساری لیڈرشپ گرفتار ہے، بندے ان کے باہر نہیں ہیں، اور ان کا آپ یہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ 20 دن کے اندر اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے تو ہمیں رپورٹ سبمٹ کریں، جبکہ باقی پارٹیوں کے اندر ایسی صورتحال ماضی کے اندر ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، ایک دفعہ یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی جب میاں نواز شریف کو وہ ایگزائل پہ گئے تھے، اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر ہوئی تھی، لیکن اس کی باقی لیڈرشپ کیونکہ موجود تھی اس لیے چیزیں ساری مینج ہو گئی تھیں۔ یہاں پہ تو چیئرمین سمیت تمام جتنے عہدیدار تھے سارے ہی آلموسٹ گرفتار تھے، اور اس وجہ سے انہیں اپنی پارٹی ایک تیسرے ہاتھ میں سونپنی پڑی، جو کہ ان کے بیرسٹر گوہر ان کے وکیل تھے، ان کو پارٹی حوالے کی، اور ایمرجنسی کے اندر جو شارٹ ٹائم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس لیگل یا کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کرنے کی خاطر انہوں نے ایک انٹرا پارٹی الیکشن وہ کروا کے تو وہ اپنا سبمٹ کیا رپورٹ۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے 18ویں ترمیم کے حوالے سے کویسچن کی طرف۔ دیکھیں، 18 جب یہ جو کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے، یہ کسی بھی مملکت کا نظام اس کے ڈسپلن کے لیے ایک آئین بنایا جاتا ہے تاکہ اس مملکت کا نظام چلایا جا سکے، اور اس میں ہر وقت اصلاح کی گنجائش رہتی ہے۔ اس میں کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو فل سٹاپ لگا دیں اور روک دیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کو آئین کے اندر ترامیم کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں، ہم 18ویں ترمیم تک پہنچ چکے ہیں۔ 18ویں ترمیم کیوں کی گئی تھی؟ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو صدر کے پاس جو اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا اس کو ختم کیا گیا، دوسرا صوبوں کو بااختیار کیا گیا، صوبوں کے اور وفاق کے جو اس کے اختیارات وہ تفویض کیے گئے ان کو، تیسرا جو مالی معاملات تھے صوبوں کے اور وفاق کے ان کو ڈیفائن کیا گیا۔ 18ویں ترمیم کے اوپر سب سے پہلا جو کویسچن اٹھایا تھا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اٹھایا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے اس وقت یہ جو خصوصاً جو مالی معاملات تھے صوبوں کے اور وفاق کے، اور اس میں جو آپ نے اپنے کویسچن میں بھی بات کی کہ وفاق اکیلا نظر آ جاتا ہے، یہی بات کو لے کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس وقت یہ بات کی تھی، اور وہی بات آج تک چلتی بھی آ رہی ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم سیاسی مخالفت میں جو کور ایشوز ہیں ان کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، یا مخالفت برائے مخالفت میں ہم اس وقت اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے، جب آپ کو خود وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، پھر آپ اس ایشو کے اوپر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سوال اٹھایا تھا، پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے مخالفت کی تھی، اس کے بعد پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی۔ اب پی ڈی ایم گورنمنٹ کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لے رہی ہے پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی بھی اس حکومت میں شامل تھی، مسلم لیگ نون بھی اس حکومت میں شامل تھی۔ وہاں پہ 18ویں ترمیم کے اندر اگر مزید کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت تھی تو وہ آسانی اس لیے تھی کہ سارے ایک پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے، ایک پیج پر بیٹھے تھے، لیکن اس وقت اس کے اندر ترمیم نہیں کی گئی۔ میرا خیال ہے وہ 2/3 اکثریت نہیں، ویسے تو بہت سارے ایسے قوانین اور بل پاس کیے گئے ہیں جس میں 2/3 اکثریت کی بھی آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ضروری ہے۔ سمپل میجورٹی سے آپ قانون بنا سکتے ہیں، اور وہ قانون بھی جو پرابلمٹک ہوگا وہ اگر آئین کے ساتھ وہ نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن بھی کر دیا۔ ترمیم نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے لیے آپ کو نئی ترمیم کی ضرورت ہے نا، ساری ترمیم کے ساتھ آنے کے لیے۔ آئینی ترمیم یہ جو نیب ترامیم اور یہ ساری کورٹ میں جا کے کچھ قوانین کی ترمیم ہے، کچھ آئینی ترمیم ہم 2/3 کے نیچے نہیں کر سکتے۔ کورٹ نے جو کل عدم کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ 2/3 اکثریت نہ ہونے کے باوجود اسی وجہ سے انہوں نے پاس کیا تو کورٹ نے اس کو کل عدم قرار دے دیا نا۔ اس طرح کے کوئی تحفظات پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی ایک رکن قومی اسمبلی خاتون تھی جنہوں نے کہا تھا کہ جی اکثریت تو موجود ہی نہیں تھی لیکن چیزیں منظور ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے، اس وقت پیپلز پارٹی وہ 18ویں ترمیم کی کیونکہ آنرشپ لیتی ہے، اور پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے تحفظ کا وعدہ کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون، کیونکہ احسن اقبال صاحب نے آج بات کی ہے کہ ہم اس میں 18ویں ترمیم کے اندر مزید اس کو ریویو کریں گے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آنے والے وقت میں جب پارلیمنٹ بنے گی 2/3 اکثریت ہوگی پھر دیکھی جائے گی۔